کیونکہ کوئی لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے. آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر تاریخوں کے ساتھ دیتا ہوں زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہی صحیح، لیکن جو ہماری سیٹیں جو نوٹیفائیڈ ہوئی تھی، جو ہم جیت چکے تھے، وہ ہماری سیٹیں ایسی تھیں کہ ہمیں 13 جنوری کو جو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تو الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو ہمیں آزاد نوٹیفیکیشن کا ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے. ہم نے 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نوٹیفیکیشن سارے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر کے سنی اتحاد کونسل کو ہم نے جوائن کیا. سنی اتحاد کونسل کا ڈاکومنٹیشن 772 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کیا، جس کی تعداد یہ تھی: نیشنل اسمبلی کے 86 ایم این ایز، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی ایز، کے پی اسمبلی کے 90 ایم پی ایز، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی ایز کی ڈاکومنٹیشن فائل ہوئی. نیشنل اسمبلی میں یہ نوٹیفیکیشن کے خلاف کسی نے ریپریزنٹیشن الیکشن کمیشن میں فائل نہیں کی تھی. 22 فروری کو الیکشن کمیشن نے 78 سیٹیں چھوڑ کے 78 سیٹیں جو ہمیں ملنی تھی اس کو چھوڑ کے باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی جیتی ہوئی سیٹیں، جو کہ نہیں جیتی ہوئی تھی لیکن برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں پہ جتنے ریزرو سیٹیں ان کی ملتی تھی ان کو وہ سیٹیں دے دی. باقی سیٹیں ہماری تھیں. یہ سیٹیں خالی بھی رکھی جا سکتی تھی، لیکن ہم پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کی جیتی ہوئی سیٹوں سے یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں ملی ہے اس مرتبہ. اب ہم نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دی اور وہ درخواست ہم نے اپریل 2024 کو دی تھی. اور جس وقت نیشنل اسمبلی میں ہم پارلیمنٹری لیڈر کو اپوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے، تو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا تھا اور سیکرٹری نیشنل اسمبلی نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کا پارلیمنٹری لیڈر نہیں بلکہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ کے طور پہ نوٹیفائی کریں گے. ہم الیکشن کمیشن گئے اور الیکشن کمیشن نے ہمارے 86 ایم این ایز کا نوٹیفیکیشن 25 اپریل 2024 کو ایشو کیا تھا. میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارا نوٹیفیکیشن آج بھی انٹیکٹ ہے. الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ بھی وہ نوٹیفیکیشن انٹیکٹ ہے. کسی کے دل میں، کسی کی ویو میں یہ ابہام نہ رہے کہ کل کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ کینڈیڈیٹ جو آزاد تھے وہ آج بھی آزاد ہے. نہیں، وہ سارے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل میں تھے، ہیں اور اسی کے اندر رہیں گے، کیونکہ یہ ہم نے 63A کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کے لیے درخواست دی تھی اور ہماری سنی اتحاد کونسل ایز اے پارلیمنٹری پارٹی انٹیکٹ ہے. 25 اپریل 2024 کو جب یہ نوٹیفیکیشن ہوا تو الیکشن کمیشن نے ابھی ہمارے 3 اور نوٹیفیکیشن کرنے تھے. کے پی کے اسمبلی کے نوٹیفیکیشن، پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے کے لیے نوٹیفیکیشن، سندھ اسمبلی کے ایم پی اے کے لیے نوٹیفیکیشن جنہوں نے سنی اتحاد کو شامل کیے ہوئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا. بٹ سپریم کورٹ کے 6 مئی 2024 کے اسٹے آرڈر آنے کے بعد وہ پروسیس الیکشن کمیشن نے روک لیا تھا. لہٰذا ہمارے سارے ایم پی ایز اور ایم این اے سنی اتحاد میں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ کنٹینیو کرتے ہیں سنی اتحاد میں. وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اس پارٹی میں ہے اور الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی تینوں صوبوں کے بھی نوٹیفیکیشن جلد ایشو کیے جائیں. اس لیے ہمارے یہ ایک ویو تھا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ وہ اس پارٹی میں رہے ہیں. کوئی آزاد نہیں ہے، کوئی ایسا نہ کہے کہ کوئی گروپ بنے گا کوئی اور ہے یا یہ آزاد ہے تو اس لیے وہ سنی اتحاد میں تھے اور اس کے حساب سے رہیں گے. فرق صرف اتنا تھا کہ ان ایم پی اے ایم این ایز کے بہاف پہ اور ان ایم این ایز کو ہم ریزرو سیٹیں مانگ رہے تھے جو ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں ملی. دوسری بات جو کرنا چاہ رہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ رہے، قوم کے ساتھ رہے، جمہوریت کے ساتھ رہے، لیکن وہ روح ہمیں چھوڑ نہیں رہی. عدلیہ سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے. خان صاحب نے انصاف کے نام پہ یہ تحریک شروع کی ہے، 27 سال سے اس کے لیے کوشش کی.
جب خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تو رول آف لا اور جوڈیشری کارکردگی میں پاکستان 90 نمبر پہ تھا. آج پاکستان 129 نمبر پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف کا حصول آج جتنا مشکل ہے 1996 میں اتنا مشکل نہیں تھا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دنیا نے ہر فیلڈ میں ترقی کی, بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کے عدلیہ اور جوڈیشری میں کوئی پروگرس نہیں آ سکا. لوگوں کو بر وقت اور انصاف ہوتا ہوا کیا نا انصافی لوگوں کو ملی. اس پہ بہت افسوس ہو رہا ہے, لیکن سٹرگل کنٹینیو کریں گے. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ اب ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز بھی سمیت ہمارے کیسز چل رہے ہیں, جس میں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی فراز صاحب بھی ایکیوزڈ ہے, جس میں عمر ایوب خان صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی بھی ایکیوزڈ ہے. جج صاحب ٹائم نہیں دے رہے, جج صاحب کیسز چلا رہے 9 بجے تک چلا رہے. میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے اخلاف میں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حد نہ کراس کرے. میری سب سے درخواست ہے, یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے, یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں. یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو. مہربانی کرے, ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں. پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح, یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح, یہ اس ملک کے شہری ہے, ان کے بنیادی حقوق ہے. ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھے. آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں. ہم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں, پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ نہ ہونے کے باوجود بھی اس عدلیہ کے آرٹیکل 203 سپرویژن آپ کا فرض ہے. اس عدالت کے احکامات منوانا بھی آپ کا فرض ہے, لیکن ان کو آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ کے لیے قانون کے مروجہ اصولوں کے مطابق انصاف کی فراہمی آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. میں آپ سے بھی درخواست ہے کہ براہ مہربانی لوور کورٹس کو ہدایات ایشو کی جائے, ڈائریکشن ایشو کی جائے. ہمیں آپ ڈسکرمنیٹ نہ کرے. یہ دن گزر جاتے ہیں لیکن لیگیسی لوگ چھوڑ جاتے ہیں. ملک کو اندھیروں میں نہ دھکیلے. ملک میں دیرے میں چلا جاتا ہے جب انصاف نہ ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر نہ آئے. میری سب سے درخواست ہے اس پہ غور کریں. جی شبلی صاحب آپ ادھر آئیں گے یا ادھر سے؟ اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین ہمارے گوہر صاحب نے تفصیل سے آپ کو جو آئینی نکات ہیں, جو قانونی نکات ہیں, اس کا بتا دیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو کل کا فیصلہ ہوا اس کے بعد اگر آپ نظر دوڑائیں تو اب آپ کو بڑے کلیئرلی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ جو رجیم چینج ہوئی 2022 میں, اس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ آئین کو متعدد بار اس کی شکوں کی خلاف ورزی کی گئی, اور اب تک ایک سٹیج ایسی آ چکی ہے جس میں کہ آئین محض ایک کیا کہتے ہیں ایک تھیوریٹیکل صورتحال اختیار کر گیا. یعنی اس کی کوئی عمل درآمد سلیکٹیولی جب سوٹ کرے رجیم کو تو اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے, اور جب نہ ہو, جب اس کو آپ سلیکٹیولی اس پہ اگنور کریں, جس میں کہ سب سے پہلا جو وہ تھا وہ الیکشنز وقت میں نہ کرانا جب اسمبلیاں ٹوٹ جائیں, خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی. اس میں جو آئین میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, وہ نہیں ہوئے, وہ توڑا گیا. پھر کیا تگ و دو کر کے الیکشنز اناؤنس ہوئے. اب جو الیکشنز کے اناؤنس ہونے تک جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف, جس میں کہ اس کے قائد عمران خان بھی شامل ہیں, ان کو جیل میں ڈالا گیا, سیاسی لیڈرشپ کو ختم کیا گیا, جو پہلی ٹیئر کی لیڈرشپ تھی کارپیٹ بامبنگ کی گئی اور ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد جب یہ خیال ذہن میں آیا کہ اب تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے تو الیکشنز اناؤنس کیے گئے. اس کو بھی سیف گارڈ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان چھینا گیا. اس کے باوجود جب وہ اسکیم بھی فیل ہو گئی اور لوگوں نے جوک در جوک
ملک کی میجورٹی نے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے نمائندہ کینڈیڈیٹس کو ووٹ کیا باوجود ان سمبلز کے جن کو کہ ایک ایسا ملک جس میں کہ اتنی لوگ لکھے پڑھے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنا ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو. جب وہ بھی ہوا، وہ سب ٹی وی پہ وہ میسیجز، وہ امیجز چل رہے تھے کہ کس طرح سے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہیراس کیا جا رہا تھا، کس طرح ان کو روکا جا رہا تھا کہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہ جمع کرا سکیں. ہر طرح کی بربریت ہوئی. جو اس جال میں سے بھی نکل گئے، وہ جو الیکٹ ہو گئے، پھر ان پہ یہ کیا گیا کہ جی یہ پارٹی کے ہیں، اس پارٹی کے ہیں، اس کے نہیں ہیں، جو بھی ہے وہ ساری چیزیں، وہ ساری آپ جانتے ہیں، پورا ملک جانتا ہے. میں اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو یہ پورا ایک باقاعدہ ایک پلانڈ سلسلہ ہے جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا کہ کام ہے الیکشن کرانا، فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا، اس نے اپنا کردار کس طرح سے ادا کیا، کس طرح سے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز نہ کرائے گئے، کس طرح سے جب ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا تو اس کے 30 دن کے اندر انتخابات پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی ہوئے، بلوچستان میں بھی ہوئے، لیکن خیبر پختونخوا میں نہیں ہوئے. یہ ایک ایسا ایک قانون کی خلاف ورزی ہے کہ اس لمبی لسٹ میں جس میں کہ آئین شکنی جدھر جدھر بھی کی گئی ہے اس کی لسٹ لمبی ہو رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں جب عدالتوں میں کیس چل رہا ہو اور لوگوں کو فیصلے کا معلوم ہو تو وہ کیا انصاف ہوگا؟ کیسے انصاف وہ نظر آئے گا جب کہ فیصلے بالکل پہلے سے ہی وہ ٹی وی چینلز پہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ جی فیصلہ تو یہ ہوگا، آپ کو تو ہٹا رہے ہیں، آپ کو تو یہ کر رہے ہیں، آپ کو وہ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر عدالتوں کا جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے، ایک تھیٹر سا بنایا ہوا ہے، تو اس میں پھر کیا لوگوں کے کیا توقع ہوگی؟ اس سے عدلیہ پہ کیا اعتماد ہوگا لوگوں کا کہ جب ان کے فیصلے ان کے کہنے سے پہلے ہی آ گئے ہیں اور فیصلے پھر ہوتے بھی وہی ہیں. تو جو کل کا فیصلہ تھا اس نے تو آخری کیل ٹھونک دی، جس میں کہ ملک میں، پورے ملک میں، دیکھیں خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لوگ رجسٹر کر رہے ہیں. ابھی بھی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ جی کل کے فیصلے بعد تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب میں اس ملک میں نہیں رہنا. اب اس میں کچھ لوگ خوش بھی ہوں گے کہ اچھا ہے کہ جتنے بھی اس سوچ کے نہیں ہیں جو کہ جا سکتے ہیں تو جائیں اس ملک سے. 30 لاکھ کے اس پہ لوگ چلے گئے ہیں، کتنا سرمایہ باہر گیا، کتنے لوگ چلے گئے، کتنا ٹیلنٹ چلا گیا. اوپر سے ہمارے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ سسٹم کاش 90 میں ہی ہو جاتا. دیکھیں اصل چیز ملک ہے. اگر تو ان کی بات کو مان لیا جائے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی آدمی کو اس طرح کی گفتگو کرنا اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرے. صرف اب جو عمر کے جس حصے میں وہ ہے، انہوں نے مجھے یاد ہے کہ معافی مانگی تھی اپنے والد صاحب کے نام پر کہ جی میں معافی مانگتا ہوں. اب یہ جو اپنی اگلی جنریشن کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ معافی مانگے گی ان کے بارے میں. تو دیکھیں جس طرح کہ ابھی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ ایک ڈیجیٹل ایج ہے، اس میں ہر چیز، ہر ایک بندہ، ہر ایک لفظ، ہر ایک امیج وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے، ہر ایک نے اپنی جواب دہی کرنی ہے. کچھ نے یہاں پہ کرنی ہے اسی دنیا میں، اور کچھ پہ ایسی ذمہ داری ہیں جس میں کہ جو اوپر کی عدالت جب سجے گی وہ انصاف ہوگا. ہم تو اتنے وہ نہیں ہیں، گناہ گار مسلمان ہیں، لیکن جو عہدے کی جو تقاضا ہوتا ہے اس پہ اگر اللہ تعالیٰ کے قہر سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، قیامت سے ڈرنا چاہیے. یہ دنیا میں تو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی کبھی اقتدار میں آتا ہے، کوئی نہیں آتا، لیکن کم از کم آدمی اپنی آخرت کو تو نہ خراب کرے جانتے بوجھتے ہوئے.
اس ملک میں جس طرح کی حالات بنا دیے گئے ہیں، یہ کیمپین چلانا، یہ ڈسٹریٹ کرنا لوگوں کو، یہ ان کے بارے میں غلط چیزیں چھاپنا، غلط چیزیں کرنا، وہ ٹھیک ہے، ٹائم کے ساتھ سب چیز کلیئر ہو جاتی ہے. تو اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جو ہماری سوشل صورتحال ہے، جو ہمارا خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، قرضوں پہ ہم چل رہے ہیں، ہم ملک کو چلانے قرضے پہ چلا رہے ہیں، قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں کہ جی اگلے والے دیکھیں گے، بجائے اس کے کہ یہ بجٹ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک ایسا بجٹ جس میں کہ عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف وہ والی سرنجز بنائی گئی ہیں جس سے مزید خون کھینچا جا سکے. نہ ملک میں کوئی پروگرس کا، ترقی کا کوئی ایک پلان ہے، نہ کہ ہم نے قرضوں کو کس طرح سے اپنے جان چھڑانی ہے، کس طرح سے ہم نے پاکستان کے میجورٹی، بھائی جو کھانے پینے والے لوگ ہیں وہ تو کوئی 4-5% ہیں، میجورٹی اس ملک کی غربت کی لکیر سے نیچے آ گئی ہے. آدھی تو آفیشیلی آ گئی ہے اور باقی جو آدھی ہے وہ تو سفید پوشی میں ماری جا رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں، جتنے بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی تنخواہیں آیا آج کل کی اس قوت خرید جس کو کہ 58% کم ہو گئی، یعنی 100 روپے آپ کے اب 42 روپے کے برابر ہیں. تو اگر آپ کی لاکھ روپے بھی تنخواہ تھی تو اب آپ 42,000 پہ کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کی فیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. 26ویں آئینی آہنی ترمیم کے نتیجے میں کل 27 جون کو جو فیصلہ آیا، وہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جب سپریم کورٹ سے ایسے فیصلے آئے ہیں ان کو ہم تاریخ صفحوں میں دیکھتے ہیں تاریخ کی. کل جمہوریت کے لیے اور کل آئین کے لیے ایک جو دن تھا وہ ثانیہ سے کم نہیں تھا. کل پاکستان کی 50% آبادی جو خواتین کی ہے، ان ووٹرز کی تذلیل کی گئی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. کل آئین میں کی جو اسپرٹ ہے، پروپورشنل ریپرزنٹیشن، اس کی جس کو کہتے ہیں دھجیاں اڑا دی گئیں، اس کی ایکسپلائٹیشن ہوئی. جن لوگوں کا ووٹ کا تناسب کچھ اور بنتا ہے، ان پارٹیز کو وہ سیٹیں دے دی گئیں جو پاکستان کی 24 کروڑ عوام نے عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دی تھی. اس ووٹر کی ووٹ کی تذلیل کی گئی ہے جس نے ووٹ کسی اور پارٹی کو دیا تھا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے کینڈیڈیٹس کو دیا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ریپرزنٹیشن ان کینڈیڈیٹس نے جا کے اسمبلیوں میں کرنی تھی، وہ بڑی بے دردی سے مال غنیمت سمجھ کے ان پارٹیوں کی گود میں ڈال دی گئی جو عوام سے یہ ووٹ لینے میں اور عوام سے یہ مینڈیٹ لینے میں ناکام رہے. میں سمپل مثال دے دوں، پاکستان تحریک انصاف کی اگر آپ پروپورشنل ریپرزنٹیشن دیکھیں، کے پی صوبے میں کے پی کی عوام نے عمران خان پہ ٹرسٹ کیا، عمران خان کو ووٹ دیا، اور وہاں پر عمران خان کی اس وقت حکومت ہے 2/3 میجورٹی سے. 24 سیٹیں خواتین کی اور اقلیتوں کی ان پارٹیز کو دی جا رہی ہیں جو وہاں عوام میں اوپن جب جنرل الیکشن ہو رہا تھا تو وہ سیٹ کنٹیسٹ کر کے جیتنے میں ناکام رہے. نہ آئین میں کہیں یہ درج تھا، نہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کہیں یہ درج تھا کہ پارٹی ایک جیتے گی اور اس کے حصے کی سیٹیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی مرضی سے مال غنیمت یا ریوڑیاں سمجھ کے اپنی من پسند پارٹیوں میں کس تناسب سے بانٹے گا، کوئی پتہ نہیں. پاکستان کا جو الیکشن کا نظام ہے، جو پارلیمنٹری سیاست ہے، وہ میجورٹی کو اکاموڈیٹ کرتی ہے اور میجورٹی کو ریپرزنٹیشن کا رائٹ دیتی ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا 17 سیٹوں والوں کی حکومت بنی. یہ ثانیہ تو ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، یہ الیکشن ڈاکہ ایک دفعہ پہلے ہو چکا تھا، کل دوسری دفعہ یہ الیکشن ڈاکہ مارا گیا ہے. آپ دیکھیے تمام صوبائی اسمبلیوں میں علاوہ بلوچستان کے، اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں اور اس کے بعد سینٹ میں ٹوٹل جو تناسب ہے، جو ایوریج ریپرزنٹیشن بنتی تھی، جو عوام کے ووٹ کے مطابق بنتی تھی، اس کا ٹوٹل تناسب بدل دیا گیا ہے. کل اس فیصلے کے ریپرکشنز آپ کو آنے والے دنوں میں ہر اسمبلی میں نظر آئیں گے، آپ کو آنے والے دنوں میں سیاست میں نظر آئیں گے. اور کل کے بعد میں اس لیے دکھی تھی کہ مجھے جمہوریت کا کل تڑپتا ہوا لاشا نظر آیا 7:05 پہ، جس وقت
مجھے اس وقت کانوں میں جو ججز کی یا جج صاحب کی آواز تھی جس میں وہ فیصلہ سنا رہے تھے، تو وہاں مجھے سامنے پڑی ہوئی ایک تڑپتی ہوئی خون و خون لاش نظر آ رہی تھی جس کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک سفید کفن میں ایک اور چیز نظر آ رہی تھی جس کو آئین پاکستان کہتے ہیں۔ اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اس طرح کا فیصلہ دینا تھا تو پھر میں یہی کہوں گی کہ کل سپریم کورٹ سے ہار گئی۔ عوام کی باری تو بعد میں آئی ہے۔ عوام کو تو آپ نے 9 فروری کو ہی ہرا دیا تھا، جب ان کے دیے ہوئے ووٹوں والی جو حکومت آنی چاہیے تھی، ان کے چنے ہوئے لیڈر کو آپ نے جیل میں رہنے دیا اور 17 سیٹوں والوں کو حکومت پکڑا دی گئی۔ تو اب اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب نے بتائے ہیں، وہ بھی آپ نے بجٹ میں دیکھا ہوگا کہ 26 مئی کو مسٹر اورنگزیب سو کالڈ وزیر خزانہ صاحب بتاتے ہیں کہ پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، بہت ترقی کر رہا ہے ملک، زبردست چل رہا ہے۔ اور وہی محترم 5 یا 6 جون کو پلاننگ منسٹری میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ جیسے بھائی میڈیا کے جو سوال کر رہے ہیں ان کا جواب کیسے دینا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت بری حالت میں، یا میں کہتی ہوں کہ بڑا اریٹیٹ ہو کے کہہ دیا کہ پورا ملک تو قرضوں میں ہے اور ہمارا تو سارا بجٹ پہلے ہی قرضے میں نکل جاتا ہے، تو میں آپ کو کس بات کی جواب دوں؟ تو جب عوام کی ریپریزنٹیٹیو حکومتیں نہیں ہوا کرتی اور اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ریپریزنٹیشن ایکچوئل۔ اور جب آپ تناسب ہی اب بدلنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم کرنے لگے ہیں، ایک نئی روایت قائم یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی سیٹیں جیت لے گا لیکن الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے دینی کس کو ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، چاہے خواتین کی یا مائنورٹیز کی، وہ اسمبلی میں برابر کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ اسمبلی میں ان کو برابر کے رائٹس ہوتے ہیں، ان کی برابر کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے یہ تناسب کو چینج کیا، جب آپ نے پروپورشنل ریپریزنٹیشن کو ڈسٹرب کیا ہے، تو اب ہونے والی تمام لیجسلیشن بھی اسی قسم کی آئے گی۔ جس طرح سیٹیں دی گئی ہیں اسی طرح کی لیجسلیشن آئے گی، فرمائشی، نمائشی اور پاکستان کی عوام کا بیڑا غرق کرنے والی۔ پھر پاکستان کا جوان جو ہے، نوجوان، اس کو یہاں سے پھر وہ پتہ نہیں کون کون سے راستوں سے یہاں سے نکلتے ہیں، پھر 500 نوجوان جن میں 11 سال کے بچے بھی ڈوبتے ہیں۔ کیوں؟ دل نہیں کٹتا انسان کا کہ 11 سال کا بچہ یہاں سے کمائی کرنے جا رہا ہے باہر کے ملک میں، وہ اتنا یہاں سے نا امید ہو گیا ہے، اس نظام سے نا امید ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جو بھی 16 سال کے 18 سال کے بعد جا کے ووٹ دے رہا ہے، اگر اس ووٹ کی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہوگی اسمبلی میں تو اس ایوان تو رہیں گے، بڑی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہمارے پاس عمارتیں ایوان رہیں گے، لیکن ایک بات ہوتی ہے ایوان کی بالادستی۔ وہ بالادستی ان چھوٹے اور بڑے ایکشنز اور ان فیصلوں کے بعد کہاں گئی ہے، اس کو میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں۔ دوسری بات دیکھیے، ہماری ساری ایفرٹ، تحریک انصاف کی ایفرٹ انصاف کے لیے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا، ہمارے لیڈر نے اپنے 300 کیسز جو ان پہ بنائے گئے ہیں ان کو ہمیشہ لیگل طریقے سے کنٹیسٹ کیا۔ ہمارے گوہر صاحب جو ہیں یہ بہت سارے کیسز میں پیش ہوتے رہے، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے اوپر ٹرسٹ کیا۔ اور کل تک بھی جو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ڈگنیٹی آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے اور جورسپروڈنس آف سپریم کورٹ کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ ہمارے تمام لائرز نے بہترین لیگل اس پہ بحث کی، تمام لیگیلٹیز کو آن ریکارڈ کیا، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے اپنا پورا فرض ادا کیا، ہم نے پوری کوشش کی کہ عوام کے اس مینڈیٹ کا پہرا دیں۔ لیکن پھر جو فیصلہ آیا وہ اس پہ میں کیا بات کروں، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہماری جو خواتین ہیں ان ریزرو سیٹس میں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا نام نمبر 1 پہ تھا، جو اسیر ہیں، اس وقت اسیر جمہوریت ہیں۔ صنم جاوید صاحبہ کا نام موجود تھا، وہ بھی جیل میں ہے۔ آپ سوچئے ہماری بہت ساری خواتین ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں اس پارٹی کو، جا کے مسئلہ سیٹیں لینے کا نہیں تھا، مسئلہ رائٹ جس کا بنتا تھا اس کو۔ آپ سب سے پہلے تو اسلامیہ سماعت کی بات کریں گے اور خیبر پختونخوا
دفعہ حکومت سے آپ جواب طلبی کریں گے بطور چیئرمین، لیکن ظاہر ہے عوام کی ترجیحات تو کسی کی بھی نہیں ہے، سب سیاسی ترجیحات ہیں، سیاسی پریس کانفرنس ہے۔ اب یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی نے تو یہ جو پارٹی ہے وہ بکلا کے حوالے کی تھی کہ ان کو خیال تھا کہ بکلا جو ہے اس پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی محاذ ہیں سب میں جو سیاسی طور پر جو چیلنجز اپنی جگہ، لیکن آئینی اور قانونی طور پر جو چیلنجز تھے اس میں جو بکلا قیادت ہے پوری طرح ناکام رہی ہے، ہر محاذ پہ قانونی طور پہ شکست ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی ارکان آزاد نہیں ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں رہیں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ بہت سارے آپ کے پی ٹی آئی ارکان مختلف جماعتوں سے رابطے میں ہیں، وہ اب یہاں سے اڑان بھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو جو ہے ان کا انتخابی حلقے سے ٹکٹ ملے گا اور ان پہ جو مقدمات اور دیگر مسائل نہیں ہوں گے، تو اس چیلنج کو کس طرح نپٹیں کہ آپ کے ارکان فلائی نہ کریں؟ آپ کے کمپوزٹ کوشچن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یس، واقعی سوات میں جو وقوع ہوا ہے اس پہ ہمیں بہت سخت افسوس ہے، ان کے جو خاندان ہیں ان سے ہم نے دلی تعزیت کی ہے، کل کی ہے، اور صوبائی حکومت ہر ممکن کوشش کرتی ہے اور انکوائری کا آرڈر بھی ہوا ہے۔ دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی حکومت ہے، وہ کے پی کے میں ہے، ان کے پاس ایک ہی ہیلی کاپٹر ہے، جو ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی بھی اس نے استعمال نہیں کی ہے، بلکہ وہی ہیلی کاپٹر جو موجود تھی وہ ابھی ایئر ایمبولنس کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ یہ پہلا وقوع نہیں ہے، اسی طرح کا واقعہ جو ہماری حکومت نئی بھی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہوا تھا کوہستان میں، اس وقت بھی لوگ نہیں بچائے گئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ این ڈی ایم اے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں وہ ان کے لیے ایسے ہیلی کاپٹر کا بندوبست ضرور کیا کرے کہ اگر ایسی بارش و طوفان ہو تو وہ وہاں جا بھی سکتا ہو اور وہ ہیلی کاپٹر اڑان بھر بھی سکتا ہو۔ کے پی کے ساتھ اگر ایسی ہے تو وہ سرنی ہے، اس لیے ہمیں سخت افسوس ہے اس پہ، اور کے پی کے حکومت سب کچھ وہ کر رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے لائروں کا کہا تو لائروں کے پاس پارٹی ہے، الحمدللہ پارٹی کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے اور کام کر رہی ہے، اور اپنے آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پرفارم کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے فیل کر لیے تھے، باوجود اس کے کہ ہر بندے سے نامینیشن فارم لیے گئے، لیکن میں نے اس لیے آپ کو فگر دیا کہ 859 کنسٹیچوئنسی میں 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے کینڈیڈیٹ فیل کر لیے، اور سب سے زیادہ 3500 کینڈیڈیٹ ہمارے تھے جنہوں نے تھرڈ ٹائر تک بھی ہمارے ہی تھے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے اتنے لوگ نہیں تھے۔ سب سے زیادہ دھرنے، پروٹیسٹ، ریلیز، جلسے، جلوس، سب کچھ ایکٹیو ایٹ آل ٹائمز وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر نے کیے تھے۔ ایک چیز کی آخر یہ وضاحت ضرور کروں، میں نے اس لیے کہا کسی کے دل میں یہ ابہام نہ رہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کینڈیڈیٹ ہم نے جوائن کیا تھا سنی اتحاد، وہ اس میں ہے اور وہ مینٹین کرتے ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے ہم خیالی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اس وقت ایمنیز ایم پی ایز ہے وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ ہم وی آر سو پراؤڈ آف دیم، انہوں نے کروڑوں اور ارب تک کے جو آفر ہوئے ہیں وہ ٹکرائے ہوئے ہیں اور ہر سختیاں برداشت کی ہے۔ کل جس چیز کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، جس طریقے سے کل ہمارے پروونشل اسمبلی پنجاب میں 26 ایم پی ایز کو 15 سیشنز کے لیے آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ اس سے زیادہ بدتمیزیاں کرتی ہے اپوزیشن کے کارکنان جو کے پی کے میں ہوئے، ہم نے کبھی ان کا ایک بھی سسپینڈ نہیں کیا، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اور ہمارے آپ ایک سیشن ہی 15 سیشن کے لیے وچ مینز ہول ایئر کے لیے آپ نے ان کو سسپینڈ کیا، یہ کہاں کا جمہوری روایت ہے؟ اور ہمارے لوگوں کو انہوں نے آفریں بھی کی ہے، سختیاں بھی برداشت کی، ان کے بچے سفر ہوئے، کاروبار سفر ہوئے، ان کے فیملی سفر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈٹے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک ایڈ کر دوں آپ کے سوال میں کہ ہماری پارٹی کے لوگ اب مختلف پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو میں آپ کو اتنا یہ کہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ کرتا ہے اس کو پوری جو ہے نا وہ یہ اس کی ایک اٹیمپٹ ہوگی ایک سیاسی خودکشی کرنے کی۔ باقی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کہ جو میجر پارٹیز ہیں ان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے عوام کی نظر میں، پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ ہو، ان کو تو یہ باہر سے جو ہے تو یہ کر رہے ہیں، ان کو یعنی 17 جماعت کی پارٹی کو یہ کبھی کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کی جگہ کوئی فیک الیکشن، سمڈیال کا الیکشن ہم نے دیکھ لیا۔ اس قسم کی طریقوں سے ان کو وہ مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاؤں ہی نہیں ہے تو یہ کھڑے کیسے ہوں گے؟ اور اس میں سب شامل ہیں، جو بھی عمران خان کے ساتھ سیاسی طور پہ غداری کرتا ہے، یعنی اس کی نام پہ الیکٹ ہو کے اور وہ کہیں اور جاتا ہے، تو پارٹی کے ساتھ نہیں، وہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔
ٹھیک ہے, ون لاسٹ کوشچن. بات جاننے پر لوگوں کا گلہ آپ لوگوں سے ہے, لیکن آپ نے این ڈی ایم اے کی بات کی, تو کیا این ڈی ایم اے ذمہ دار ہے؟ این ڈی ایم اے کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور ساتھ ساتھ کل کی مدد میں بھی ایک ڈرون حملہ ہوا ہے, آج شمالی وزیرستان میں کچھ حملہ ہوا ہے, تو یہ خیبر پختونخوا میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور دوسرا, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت کی مطلب خاتمے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کی حکومت کو ختم کیا جائے, تو آپ لوگوں کے پاس رائے عمل کیا ہوگا اور کیا ان لوگوں کو حل دینے دیں گے؟ دیکھیں, ابویسلی فائنل سپریم کورٹ کی ججمنٹ اب فائنل آئی ہے, آگے اب دیکھتے ہیں جو سیشن آئے گا, جو سپریم الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرے گی. ہمارا نوٹیفیکیشن تو ہمارے کینڈیڈیٹ کا ہو گیا تھا اور اس کو تو کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. 12 جولائی کی ڈیسیجن کے بعد 24 جولائی کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا. ہمیں تو ریزرو سیٹوں کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تھا. اب دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کتنی جلدی یہ نوٹیفیکیشن کرتا ہے اور کتنی جلدی اس کو امپلیمنٹ کراتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو KPK میں اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. سازش شروع تھی اور کر رہے تھے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. جہاں تک کوئی خودکش وغیرہ کا تعلق ہے, تو دیکھیں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا فارن ایگریشنز ہو, یہ آئین کے آرٹیکل 138(2) کے مطابق یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. آئینی طور پر انٹرنل ڈسٹربنس یا اس کی جو فارن ایگریشن ہے, اس سب کی ذمہ داری وفاقی حکومت کی ہے. KPK کی حکومت اپنا استعداد بہت بڑھا رہی ہے, بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدی ہے, پولیس کے لیے سب سے زیادہ پاور بھی دی ہے, ٹریننگ بھی دی ہے, اور اس کی تعریف مقتدرہ حلقوں نے بھی کی ہے, کیونکہ جب انہوں نے وہاں کیے تھے, جرگے کیے تھے اور بہت سیریس سچویشن سے علی امین گنڈا پور صاحب نے بڑے احسن طریقے سے نمٹا ہے. تو ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. اینڈ یس, جو ایسے فلڈز وغیرہ آ جاتے ہیں KPK حکومت کر رہی ہے, لیکن میں نے تو یہی بھی ہم نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں آپ نے یہ بے نظیر انکم سپورٹ بیت المال اور پاورٹی ایلیویشن میں آپ نے ابھی پرسوں جو بجٹ پاس ہوا ہے 750 ارب روپے دیے. لاسٹ ایئر میں 313 ارب روپے دیے گئے تھے, لیکن پھر بھی بہاول پور میں وہ ایک عورت بھوک کی وجہ سے مری. تو ہم نے تو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ یہ سارے پیسے آپ صوبائی حکومتوں کو دے دیں, یہ ٹرانسفر کرے, آن کھڑے یہ رسپانسبلٹی دے دے. تو NDMA بھی جو کر رہی ہیں وہاں بھی ایسے پرووائڈ کرے تاکہ صوبائی حکومتیں ایسے حالات سے نمٹ سکیں. ایبسلیوٹلی یہ ان کی ذمہ داری. سر یہ بتائیے گا کہ جب جو خان صاحب کو آپ کی جانب سے یا جو بھی ٹیم گئی ان کو اس فیصلے کا پتہ چلے گا, پتہ چل گیا ہوگا, شدید رد عمل آئے گا. انہوں نے اپنا احتجاج بھی ڈیلے کر دیا تھا, ایران اسرائیل کے جو آپس میں تنازع چل رہا تھا. سر اب آپ کی قیادت کیا اختلافات ختم کر کے احتجاج کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آئینی بینچ کا فیصلہ تو سب کو معلوم تھا, عوام کو بھی معلوم تھا کہ یہ فیصلہ PTI کے اگینسٹ جائے گا. دیکھو, خان صاحب کے میرا خیال ہے اب خان صاحب نے پڑھا ہوگا, اگر ان کو اخبار کی فیسلٹیز اویلیبل تھی آج تو انہوں نے پڑھا ہوگا ضرور, اور اگر نہیں ہے تو جب ہم جائیں گے ملاقات ہوگی. بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے, تو ان کو بتائیں گے. خان صاحب کا بھی یہی رد عمل آئے گا کہ جی ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ ہماری ہی سیٹیں تھے. میرا خیال ہے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہوگا کہ یہ سیٹیں ان کی تھیں. یہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں تھیں اور ہمارے لوگوں کو ملنے چاہیے تھی. اگر نہیں تھی تو سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ جاتی, تو پھر وہ ایک اور سچویشن سے. آئندہ کے لاہ عمل کے بارے میں اور احتجاج کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا لاہ عمل دے گی. خان صاحب ہی نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ میں احتجاج کا جو لاہ عمل ہے, اگر اس میں احتجاج بھی شامل ہے, وہ میں دوں گا. اور خود ہی انہوں نے, خان صاحب ہی نے پوسٹ پون کیا ہے. جو احکامات خان صاحب کے آئیں گے انشاءاللہ اس پہ منوانا عمل ہوگا. تھینک یو جی, تھینک یو جی, تھینک یو.